السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لانگ افیکٹس آف کووڈ-19 آن ٹورزم انڈسٹری۔ تو چلیں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹورزم انڈسٹری کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ ہے کنزیومر۔ جب بھی کنزیومر کسی علاقے میں ٹورزم کی غرض سے جائے گا، وہاں پہ وہ ٹرانسپورٹیشن، ہوٹلز اور اسٹور اینڈ شاپ جو بیسک 3 چیزیں ہیں ان کو یوز کرے گا۔ تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ٹورزم انڈسٹری کو بیڈلی ہٹ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی بھی علاقے پاکستان کے پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، ٹورزم کی غرض سے جانا ہے تو ہمیں جو بیسک چیز چاہیے ہوگی وہ ٹرانسپورٹیشن چاہیے ہوگی۔ ٹرانسپورٹیشن میں ہم ریلویز استعمال کر سکتے ہیں، بسز کر سکتے ہیں، کارز کر سکتے ہیں، ایٹسٹرا۔ اگر ٹرانسپورٹیشن نے اس پرٹیکولر ایریا میں جانا ہے تو اس کے لیے اسے فیولز کی اشد ضروری ہوگی، اور جگہ جگہ پہ فیولز پمپس جو ہے یہ سہولت مہیا کرتے ہیں۔ تو اگر ٹورزم ہوگی ہی نہیں تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہ کام نہیں کرے گی۔ اگر ٹرانسپورٹیشن نہیں کام کرے گی یا ان کی جو ٹوٹل نمبر آف کوانٹٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی، تو یہ جو سیکٹر ہے آئل اینڈ گیس والا، جو فیولز پمپس والا ہے، یہ بھی ڈائریکٹلی بیڈلی ہٹ ہوگا اور اس کی بھی جو کنزمپشن ہے یہ کم ہو جائے گی۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ جب وہ ٹورسٹ کسی بھی ایریاز میں پہنچے گا تو وہ وہاں کی ہوٹلنگ سسٹم کو یوز کرے گا، اور لاٹ آف جابس ہیں وہ ہوٹلنگ سے منسلک ہوں گی جو کہ بیڈلی ہٹ ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی ایریا میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو فوڈز ہیں، یہ جو کنزمپشن ہے یہ بھی بیڈلی ہٹ ہوگی، اور اس کنزمپشن کا ڈائریکٹلی لنک ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ بھی ہے، اور اس فوڈ کا ڈائریکٹلی لنک جو پنجاب یا دوسرے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ ویٹ کراپ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس فوڈ کا ڈائریکٹلی لنک ہماری جو انڈسٹریز ہے، جیسے شوگر کین انڈسٹری ہے یا ہماری جو ویٹ پروڈکشن ملز ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، اور ان کی پروڈکشن بھی اسی لحاظ سے رسپیکٹیولی کم ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی ٹورسٹ ہیں وہ جس بھی علاقے میں جاتے ہیں، وہاں کی جو مقامی بنی ہوئی اشیاء ہیں یا جو اسٹور اینڈ شاپس ہیں وہاں پہ کچھ خریداری کرتے ہیں، تو یہ جو جتنا بڑا بازار والا جو سیکٹر ہے یہ بھی اس سے بہت بیڈلی ہٹ ہوگا۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو انڈیویجول لیول پہ، فار ایگزامپل ہوٹل آنر ہو گئے، پیٹرول پمپ آنر ہو گئے، فوڈ ٹرانسپورٹ والے کسان ہو گئے، ٹرانسپورٹیشن والے ہو گئے، شاپ کیپر اینڈ شاپس والے ہو گئے، یہ ہٹ ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب کو ملا کے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوگی وہ ہوگی گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں ٹیکس نہیں ملے گا۔ وہ کس طرح کہ جب بھی کوئی ٹورسٹ کسی علاقے کا سفر کرتا ہے تو وہ ہائی ویز کو یوز کرتا ہے، ہائی ویز کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ کا دوسرا بہت بڑا آمدنی کا سورس ہے وہ ہے فیول کے اوپر بھی گورنمنٹ لگ بھگ 30 سے 40 روپے پر لیٹر ٹیکس لیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہوٹلنگ سروس ہے وہاں پہ GST لاگو ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو فوڈز اینڈ سروسز ہے، شوگر ہو گئی، ویٹ ہو گئی، اس کے علاوہ ملک ہو گئے، ان کے اوپر سیل ٹیکس، جنرل سیل ٹیکس ایٹسٹرا، اور یہ جو مقامی بنی ہوئی اشیاء ہیں ان پہ بھی سیم وہی قانون لاگو ہوگا۔ تو جو اگر گورنمنٹ کو ٹیکس حصول میں وہ کامیاب نہیں ہوتی تو یہ جو ہماری ملک کی اکانومی ہے یہ بھی بہت بیڈلی ہٹ ہوگی۔ تو آنے والے وقت میں ہمیں یہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو وقت آنے والا ہے، اگر یہ انڈسٹری ریوائیو نہیں کرتی اور گورنمنٹ کچھ سیریس سٹیپس نہیں لیتی تو یہ جو میجر ڈکلائن دکھے گا ٹیکس کلیکشن میں گورنمنٹ کو بھی۔ تو اس کا جو ریوائیو کرنے کا بیسک حل ہے وہ ہے کنزیومر۔ یہ جو کنزیومر ہے اس کی جو جابس پروڈکشن یا اس کو جو رقم کی فراہمی ہے یہ ترسیل کنٹینیو رہے۔ اگر یہ سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہوگی تو یہ ایک میجر جو جسے کہتے ہیں کہ عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹ بن جائے گی اکانومی کے اندر۔ تو ہوپ ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ سبسکرائب کریں، کیوں دے گا آپ کے ہر کویشچن کا جواب۔ شیئر کریں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔